پی لو. کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اب یہ ظالم یزیدی میدان کربلا سے چلے ہیں, امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پہ بلند کر دیا, تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا. اب یہ ظالم کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا اور سب سے اونچا سب سے بلند نیزہ امام حسین کے سر مبارک والا نظر آ رہا تھا. تب حضرت زینب فرماتی ہیں, اے شمر مردود دیکھ لے, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا ہے تو تو نے نبی کا ونش ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے. ارے دیکھ لے ظالم, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ارے دیکھ لے, میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. میرے بھائی کا سر کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین کرترا, نعرہ تکبیر. حضرات تاریخ سنتے ہوئے چلیں. اب یہ سر چل رہا ہے, راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے. کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا, وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں. اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو, تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ. اس راہب نے کہا کہ کس کا, کہا یہ ان کا نام حسین ہے. اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں, وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں. اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی, اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا نام لیتے ہو, جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو, اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو. اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں, ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے. آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے. دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی, اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے, جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے. اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا, اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا. تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا, آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے, تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں, تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے, تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے. اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا, ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے. ایک رات کے لیے سر دے دیا. ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے, لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے. لیکن آؤ تاریخ دیکھو, اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا, جسم پہ
अपने जा करके जो कपड़े पहने हुए था जा करके उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सरे मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वही काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात, एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह, जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया। कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था। जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये वो मुकद्दस और पाक बाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इन लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने जियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया। वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है। देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम, तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की। ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा
قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا، حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان سے چھڑی ہٹا لے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے، اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے، میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے، لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں حضرات گرامی، ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی۔ حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے، ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے۔ میرے آقا حسین کے سر مبارک کو اب ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا، کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا، ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا، پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا، اور اس کے بعد میں ڈھول تاشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا۔ حضرات گرامی، اب یہ قافلہ جب دمشق پہنچ رہا تھا تو ایک خادمہ ایک طباق میں کھانا لے کر کے آتی ہے، حضرت زینب کے پاس لے کر کے آئی۔ حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا، اس باندی نے کہا تھا، یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو۔ اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے، ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا لے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے، کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ، آئی حضرت زینب کے پاس میں۔ حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا۔ اب وہ ضعیفہ آئی، آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو۔ حضرت زینب نے اس سے بات کی۔ حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی۔ بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی، میں فاطمہ کے یہاں پر باندھی تھی۔ حسن اور حسین جب بیمار پڑے تھے تو حضرت علی نے 3 دن کے روزے رکھے تھے، فاطمہ نے 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ بیٹی میرا نام فضہ ہے اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ میں روزے رکھے تھے تاکہ حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے۔ حسن اور حسین کا بخار
उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे, और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिजा ने कहा था, ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी। तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी ये बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हजरात किरामी, जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हजरात वो फिजा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है, बेटी तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे, उसी हुसैन को इन जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिजा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिजा ने कहा बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किराम थी, फिजा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था, तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया, इरशाद फरमाया ए यजीद अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिजा ने कहा जालिम यजीद तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है, जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो आदमी की किस्मत संवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे। यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे, फिजा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की, बोले यजीद ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है उसी के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा फूफी ज़ैनब आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटा यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता, बेटा हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा आज 40 दिन होने जा रहे हैं लेकिन मेरे लाल आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर, जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हजरात गिरामी अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ عمر ابن سعد سے پوچھا، بولا میں نے نہیں کیا۔ خولی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا۔ اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا، ایک روایت میں ہے